ایک متضاد سی کیفیت نظر آ رہی ہے. ایک تو آج وزیر اعظم نے بڑی دو ٹوک انداز میں ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی اور اس پہ کوئی شرط انہوں نے اس میں عائد نہیں کی, اور ایک بہت ہی کھلے دل سے انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن کو آفر کی. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے اس کو بڑا خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو اس طرح سے ایک بڑا اچھا ہمیں ماحول نظر آیا. آج یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ اسی دوران جو ہے, اب کیونکہ 48 گھنٹے ہونے والے ہیں, عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا حکم آیا تھا اس میں ان کی شاید رہائی ہو جائے. ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ حکومت ان کی رہائی کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی فی الحال مزاحمت کر رہی ہے. کیا تاثر درست ہے؟ دیکھیں خان صاحب, سپریم کورٹ کے فیصلے یا عدالت کے فیصلے کی مزاحمت کرنا جو ہے یہ بالکل حکومت نے کبھی ایسا نہیں کیا, اور آئین اور قانون کی جو ہے وہ ہمیشہ پاسداری کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جس چیز کی نشاندہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے یا گورنمنٹ کی لیگل ٹیم کی طرف سے جو کی جا رہی ہے, اس میں ایسی صورت ہے کہ اگر اس کا ازالہ نہیں ہوتا تو اس سے جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اور خاص طور پہ جو یعنی جو انڈر کنوکشن ہے لوگ یا ان جوڈیشل کسٹڈی ہیں, تو ان کے متعلق جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تمام سب آرڈینیٹ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے, اور اگر اس فیصلے کو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ایک ایسے فیصلے کے جو کسی اور کیس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا, اس قسم کی وضاحت نہیں ہوتی, تو یہ تو کل کو سینکڑوں ہزاروں اپلیکیشنز آئیں گی کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, لہٰذا ہمارا جو ہے وہ فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروایا جائے. اور کسی بھی سب آرڈینیٹ کورٹ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اس درخواست کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نظیر ہوگا. تو خان صاحب, بہرحال جو ہماری سوچ ہے یا سمجھ ہے جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کا حکم ہے, اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ ہی روک سکتی ہے, ورنہ تو اس نے کہا کہ 2 دن کے اندر آپ ان کو منتقل کر دیں ہسپتال میں. تو ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس فیصلے کو التوا کا شکار کر دیا جائے یا تعطل کا شکار کر دیا جائے, یا اس میں اس مدت سے زیادہ وقت دیا جائے جو سپریم کورٹ کے حکم میں 2 ٹوک 2 الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں ان کو منتقل کر دیا جائے. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو. دیکھیں خان صاحب, اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر کلیئرٹی آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, تو اسے وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی میجرز جو لینے ہیں, اس کا کوئی ایک حصہ جو ہے اس کو ایز سب جیل قرار دینا ہے. تو یہ 24 آورز میں اتنی جو ہے وہ پرفیکٹ سیکورٹی میجر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے, اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو کوئی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں بنے گا. تو اس لیے کورٹ کو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے, لیکن جو وہ انتظامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ اور آن گراؤنڈ. اچھا, اس بات کا کوئی امکان ہے اگر اس میں کوئی 10-20 گھنٹے کی اگر ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک پوری احتیاط سے نہ دیکھا جائے اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ بڑا واقعہ ہو جائے, نقصان ہو جائے. چلیں, اچھا وہ تو ٹھیک ہے, شاید آپ کی بات زیادہ درست ہو. میرا تو یہ خیال تھا کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ 48 گھنٹوں کے اندر ان کو منتقل کر دیں تو وہ منتقل ہونی ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کیا اس بات کا امکان ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ان کو منتقل کر ہی دیا جائے جیسا کہ حکم ہے اور وہ ہو جائے, یا یہ اس کا امکان آپ کے نزدیک نہیں ہے؟
جی یہ دونوں امکانات ہو سکتے ہیں، منتقل کیا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی ڈیلے ہو اور اس میں جو سیکورٹی میجرز جو ہیں ان کو جو ہے وہ لیا جانا ہو، اس میں آپ نے فیصلہ پڑھا ہوگا کہ اس فیصلے میں یہ چیزیں کورٹ کی طرف سے بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے، دوسرا فریق بھی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر یا ریلیونٹ انسٹرکشن جو ہے وہ لے سکتا ہے۔